اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روٹین میں جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے، پہلے 1 گھنٹہ درود پاک کی محفل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ترجمہ القرآن کی کلاس پروفیسر صاحب لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے الوی صاحب آتے تھے یہاں پہ، انہوں نے بھی بڑا اچھا ہم سب کو اس سطح پہ لگا دیا کہ اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ترجمہ خود بخود سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اسی کلاس کو پروفیسر اشرف صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے پروفیسر صاحب گفتگو کر رہے تھے، اور ساتھ ہماری ایک مرکز علم کی کلاس ہوتی ہے، لیکن ٹائم کے پیش نظر وہ کلاس جو ہے وہ میاں شاہد فاروق صاحب ہر ہفتے وہ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو آج کی اس خوبصورت درود پاک کی محفل میں جو ہمارے سب دوست آئے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، بالخصوص جو مہمان تشریف لائے محترم حافظ ریاست علی چدر صاحب، آپ ویلنشیا سے تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجینئر اظہر حسین صاحب انجینئرنگ ٹون سے تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عامر لطف صاحب انجینئرنگ ٹون سے تشریف لائے، اور ان ساتھ ساتھ سب سے زیادہ خوشی والی بات ہے یہ کہ اپنے اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لائے۔ تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہم جو 50-60 کراس کر چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی، تو جو اگلی جنریشن ہے ہماری، اس کو ہم درود پاک کی طرف لگائیں، اور یا اس طرح کی یہ جو ہماری محافل ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو اظہر صاحب اور عامر صاحب کا شکریہ کہ یہ بچوں کے ساتھ تشریف لائیں۔ اور جو تعزیتی ریفرنس سے ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی، تو پچھلے ویک منہاج القرآن میں مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی، وہ غالباً 40 سے 43 سال تک انہوں نے اپنی اٹیچمنٹ تھی پڑھانے کے حوالے سے، ان کا ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹ تھے، بہت نیک ہستی تھی، مفتی اعظم منہاج القرآن تھے۔ تو آج ان کے حوالے سے تعزیتی گفتگو کے لیے ریاست علی چدر صاحب تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ جون میں ہم نے لاسٹ ٹائم بھی وہ دوست آئے تھے حاجی امین قادری صاحب اور ان کے ساتھ معراج صاحب، انہوں نے ایک بینر فلیکس بھی تھا اظہر صاحب آپ کے لیے، تو شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے ہم نے دعا کی تھی۔ تو اب میں بغیر کسی تعطل کے محترم حافظ ریاست علی چدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی ان کے تعزیتی حوالے سے گفتگو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ بہت خوبصورت تقریب ہے، میں تو اس میں بطور ایک سامعین کی آج شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پروفیسر صاحب سے ہمارا بڑا ایک درینہ تعلق ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے زیر سایہ چلے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج مفتی صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ کا زیادہ وقت گزرا ہے، ہم تو ان کے شاگردوں میں ہیں، تو مفتی صاحب کے حوالے سے اور ساری آگے جو بات ہے نا ہم پروفیسر صاحب سے سننا پسند فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم دعا میں شامل ہوں گے، باقی آگے نشستیں ہوتی رہیں گی۔ آج تو فقط ہم پروفیسر صاحب کی زیارت اور دعا میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ دوستوں کے سب کے یہ خوبصورت چہرے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو پروفیسر صاحب سے ہمارا بہت پرانا درینہ تعلق ہے، تو آپ کیونکہ قبلہ شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب، مسکین فیض الرحمن درانی صاحب، عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، نواز ظفر صاحب، سب کے آپ ان کے یوں سمجھیں کہ لنگوٹیے ہیں، تو جو لنگوٹیا ہوتا ہے وہ زیادہ پیاری باتیں بتا سکتا ہے۔ جی پروفیسر محمد اشرف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ صرف منہاج القرآن انٹرنیشنل بلکہ دنیا اسلام علم و تحقیق اور فکری اعتدال کی عظیم ہستی سے دنیا محروم ہو گئی۔ وہ علم و عمل کا ایک پورا عہد تھا، پیچیدہ فقہی مسائل کو نہایت آسان پیرا میں بیان کر کے مسائل کا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل بتا دیتے، اور سائل کی تشفی کرنا ان کا خاصہ تھا۔ محترم ریاست علی صاحب نے جو میرا ایک تعلق رہا، اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں
کہ میں نے کوئی جتنے فرید ملت میں ڈائریکٹر آئے سب سے زیادہ عرصہ وہاں رہا، مختلف قبلہ جہاں حکم فرماتے رہے، تو وہاں شروع میں سیڑھیوں کے ساتھ ہی دارالفتاح جہاں حضور مفتی عبدالغفور ہزاروی کا دفتر تھا. یہ منظر میں دیکھا ہوا بتا رہا ہوں آپ کو، کئی دفعہ ایسے دیکھا کہ ایک عورت ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، باپ نے ایک بچے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، تو تقریباً رونے کی صورتحال ہے ان کی کہ ابھی شاید ابھی گریں گے تو چلے ہی جائیں گے، اتنے غم کے اندر وہ گرے ہوتے ہیں. ادھر جاتے ہیں اندر، وہ اندر کے مناظر تو نہیں ہم نے دیکھے، لیکن پھر 10-15 منٹ کے بعد دیکھیں تو وہی جوڑا ہنستے ہوئے باہر جا رہا. وہ کیا ہوا؟ وہ مائنیوٹلی دیکھتے تھے، وہ یہ نہیں آیا کہ طلاق کا مسئلہ ہوگا تو ایک ایک جزیات کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے تھے. ادھر تو مولوی نے ٹھیکے پہ لگایا ہوگا. دونوں فریقین کو سنتے بیٹھتے ان کی ایک ایک بات سنتے، اس میں سے جو پازیٹیو چیز ہوتی وہ نکال کے ان کو فیصلہ دیتے تھے، اس لیے وہ ان کی چیزوں پہ خوشی آ جاتی. اس کے علاوہ تو اس چیز بیان کریں تو بڑی زبردست ہے. یہ ایک پہاڑی علاقے سے بندہ نکلا ہے جہاں علم کی کوئی نام نشان ہی نہیں ہے، باپ بھی ان پڑھ ہے، تو وہ نظر اللہ پاک نے عطا کیا بیٹا، تو وہ کہتے تھے میں اس کو عالم بنانا ہے. تو دور دور نزدیک کوئی مدرسہ ہی نہیں تھا. بہرحال ان کو شوق بھی تھا. ابھی آتا ہے ان کی ہسٹری میں کہ آپ نے پرائمری میں داخلے سے قبل ہی علامہ اقبال کو پڑھ لیا، غالب کو پڑھ لیا. یہ جو پنجابی کے جتنے بزرگ ہیں شاہ مکھی میں لکھنے والے ان کو پڑھ لیا، اور پھر جا کے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے. کہتے ہیں وہ پہاڑ سے نیچے آتے تھے، کوئی پتہ نہیں اسکول تھا، بڑی مشقتوں سے پھر الحمدللہ جتنے مدارس ہیں جامعہ نعیمیہ میں درس نظامی کیا. تو اللہ پاک نے ان کو نوازنا تھا. 1989 میں وہ قبلہ کے ساتھ جڑ گئے. ابھی بھی چیخیں نکل رہی ہیں جن جن کو ان کے زیر نگرانی تلمیذ ہونے کا شرف ہوا، شاگرد بننے کا شرف ہوا، جن میں سے ایک یہ ہیں. ان کو بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. میں خود سنبھال نہیں سکتا اپنے آپ کو، اتنی شفیق ہستی. ایک دفعہ کہیں گر گئے تو میں ادھر سے گیا تو لگڑا کے چل رہے ہیں، ابھی اوپر چڑھنے والے تھے تو میں نے جو ساتھ تھا نا اس کو روکا، اسی وقت وہیں روک گیا کہ پہلے پروفیسر صاحب کی بات سنتا ہوں. میں نے تو ان سے وہ اظہار ہمدردی کرنا تھا، لگڑا کے چل رہے ہیں. یعنی اتنا وہ خیال کرتے تھے، نہیں تو وہ کہتے ابھی تو میرے درد ہو رہی میں اوپر جاؤں. ابھی آخری ایام جو ہیں، آخری دن، یہ ایک ایک لفظ لوگوں نے شاگردوں نے ریکارڈ کر لیا. شوگر کے پیشنٹ تھے، درد ہوئی، اس کو کہا کہ لاؤ ذرا بلاؤ جو بھی سواری اویلیبل ہے، چلتے ہیں. تو فکر مند اتنے، کلاس کے اسٹوڈنٹ کلاس میں جانا ہے، بیٹے کو بھیجا ناصر کو، وہ بھی ہمارے پیارے ہیں، ناصر کو یوں ملامہ ہے تو ان کو کہا کہ بچوں کو کہہ کے ہیں میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو وہ گارڈ کو کہہ کے آ گئے. آپ نے پوچھا کہ کہہ کے آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں میں گارڈ کو کہہ آیا ہوں کلاس میں. نہیں، ان بچوں کو دیکھ گیا. وہ لمحات تھے رخصتگی کے. واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہوگا. یہ ہے زندگی. لیکن یہ بزرگوں نے بتایا ایک زندگی ظاہری ہے، اب وہ قیامت تک زندہ ہیں. ان کے جو شاگرد ان سے فیض یاب ہوئے وہ زندہ ہیں. ان کے جو بھی شعبہ ہے درسیات تھا اس میں ان کا کمال تھا، وہ زندہ ہے. تو میں بھی تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتا ہوں. میرے پاس ان کے 3 فتاویٰ پڑے ہیں، یہ آج میں ڈسکلوز کرتا ہوں. ایک جب میں ادھر تھا ٹاؤن شپ میں، وہاں ایک مسجد تھی، تو شروع کی مسجد تھی، تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے. میں نے میرا عرفان القرآن سے نا وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس کو درس کہہ لیں کچھ کہہ لیں.
ایک ساتھی بیٹھے تھے, کہتے جی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ کتابوں کا مطلب ہے کہ درسیات پڑھا ہے, درس نظامی پڑھا ہے. میں نے کہا میں تو نہیں پڑھا. وہ بھی چپ ہو گیا, میں بھی چپ ہو گیا. لیکن اس کے بعد میں چپ نہیں ہوا, میں حضور قبلہ مفتی صاحب کو میرے پاس پڑھا, بھیجا کہ کیا علماء ہی درس قرآن دے سکتے ہیں؟ کہ عرفان القرآن کا ایک بندہ, اس سے ترجمہ, اس میں بریکٹ میں ساری تفسیر ہے, بات ساری واضح ہے, تو بیان کرے جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. بات سمجھ آتی ہے, مجھے آتی تو آپ کو بھی آتی ہے. تو پھر اس کا بھی فتویٰ, وہ بڑا غصے میں, جذبات میں کہا اجازت ہے مولویوں کا ٹھکا کر. اس کے بعد ابھی دیکھیں وہ بیٹھے ہیں, ان کی بیٹی کا کوئی مسئلہ تھا, یہ قاضی صاحب محترم, حل ہو گیا نا, حل ہو گیا الحمدللہ. تو اس طرح بے شمار مسائل ہیں, کسی کو مایوس نہیں کرتے تھے. ایک اور ہے, وہ بھی میں ڈسکلوز کرتا ہوں. ابھی یہ جو قاضی صاحب محترم, یہ جو جگہ ہے خرید کردہ ہے, اللہ پاک نے ذہن میں ڈالا, مسجد بھی بنائی جا سکتی تھی اور ویلفیئر کا کام اس جگہ سے لیا جا سکتا تھا. تو یہ لائبریری مجھ سے سوال کر چکے ہیں کہ لائبریری کی طرف کہو گا, کتابوں سے رشتہ چھٹا تو ہم جاہلوں کی طرف چلے گئے. یہ کتابیں خود تھوڑے بولتی ہیں, آپ آؤ, آپ کو یہاں یہ بزرگ ملیں گے, حدیثیں ملیں گی, تفسیریں ملیں گی, اور غوث اعظم کی کتابیں ملیں گی, امام ربانی کی کتابیں ملیں گی. تو ان سے جڑیں گے تو ایسے لگے گا کہ جیسے براہ راست ان سے فیض حاصل کرنا ہے. تو بہرحال یہ چل پڑا. تو اب اس کے لیے جتنی فنانس ہے اللہ پاک نے دی ہے, لوگ تو اس بڑھاپے میں بھی لگے ہوئے ہیں, خرچ کی توفیق ہے جو کر رہا ہوں. اور میرے احباب بھی بہت پیار کرتے ہیں, بغیر کہے سنے جو ضرور کی چیز ہوتی ہے وہ خود, یہ اس کو اے سی لا رہا ہے, خود لا رہا ہے, پانی کا لا رہا ہے, یہ اس کا نظام ہے جس کے دل میں ڈالتا ہے. تو پھر میں نے ایون دین پوچھا, بیٹیاں بھی زکوٰۃ دیتی ہیں, مسز بھی زکوٰۃ دیتی ہے, رشتہ دار بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, اور بھی لوگ دیتے ہیں. میں نے سوال بھیجا, وہ جو نوید ہے نا ادھر, میں خود تو جاتا تھا نہیں, ان کو بھیجا کہ پوچھیں ان سے, وہ لکھ کے میری طرف سے انہیں بھیجا. انہوں نے کہا ہاں, وہ جو ملکیت کا ہے نا کہ پہلے اس کو ملک بناؤ, اس کی رد کی ہے انہوں نے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مالک ہونا ضروری نہیں ہے. اجتماعی مفادات عامہ کے لیے جو ہوتا ہے اس پہ صدقات خیرات سب خرچ ہوتے ہیں. اگرچہ میں نہیں لیتا, بیٹیوں سے کبھی لے لو, نہیں لیتا, اللہ پاک کا اپنی ہمت توفیق دے, لیکن یہ اس کا ریکارڈ ہے ان کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم ریکویسٹ کریں گے ہم ان کے شاگرد رشید سے تھوڑی گفتگو سے بھی نوازیں, کیونکہ ان کا تو براہ راست ایز طالب علم میں بھی رشتہ رہا, اب تک بھی رہا. جو ان کی کیفیات ہیں ہماری تو ہیں ہی ہیں, تو وہ یہی بیان کر سکتے ہیں. کرنے کے بعد پھر اجتماعی دعا کریں, اور ان کا ہمارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اس جگہ پہ. اللہ پاک آپ کے قدم قدم پر دین مصطفی کا کام لے, اور آپ روز و شب لگے ہوئے ہیں, اس انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ پاک سے تندرستی عطا فرمائے. جی, مفتی صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے باتوں باتوں میں. تو اللہ پاک نے قبلہ مفتی صاحب کو بہت ساری جو ہے نا نعمتوں سے نوازا تھا. آپ نے جامعہ نظامیہ جو اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی درس گاہ ہے اندرون لواری گیٹ لاہور, وہاں بھی پڑھنے کی بھی سعادت ہے, وہاں پڑھاتے بھی رہے. پھر جامعہ نعیمیہ میں, پھر جامعہ حزب اللہ ناف میں آپ بہت عرصہ خدمات سر انجام دیتے رہے. تو جس طرح کہ پروفیسر نے فرمایا کہ آپ 1999 میں منہاج القرآن میں تشریف لائے, تو ہزاروں کی تعداد میں آپ سے لوگوں نے, بچوں نے پڑھا, جس میں اگر ذکر کروں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے دونوں فرزندان, ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب, ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب, آپ بھی مفتی صاحب کے شاگردوں میں ہیں. آپ کو اللہ پاک نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ بس پیار پیار میں اور مزاح میں اس طرح مسئلہ سمجھا دیتے تھے کہ آنے والے کی بڑی تسلی ہو جاتی. پچھلے دن جب مرکز میں کول خانی کا پروگرام تھا تو ایک بہت بڑے مفتی ہیں, مفتی غلام حسن قادری صاحب, جامعہ حزب اللہ ناف کے وہ مفتی رہے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ مفتی صاحب کہیں خطاب فرما رہے تھے, تو کوئی اس طرح بزرگ آئے
اب انہوں نے پوچھا کہ آپ قیوم ہے، یعنی مفتی صاحب سے سوال کیا کہ آپ قیوم ہے، تو آپ نے ایک لمحہ تخیر سے عرض کیا قیوم تو وہ ہے، اللہ، میں عبد القیوم ہوں۔ واہ واہ، یعنی قیوم تو وہ ہے یا قیوم، میں تو عبد القیوم ہوں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ اسی طرح پیار محبت میں کہ خطاب کر رہے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ جب قرآن پاک کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، تو اس کا جو ادب ہے وہ یہی ہے کہ آپ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں۔ تو کہیں آپ کا درس ہو رہا تھا تو کوئی کسی آستانے کے کوئی سجادہ نشین صاحب تشریف لائے، صحیح، تو لوگ کھڑے ہو گئے، نعرے لگانے لگے، تو کسی نے کہا جی یہ فلاں ولی کامل کے بیٹے تشریف لائے ہیں، واہ واہ، تو اس کے آداب میں سب کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پیار اور مزاح سے مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا کہ ادھر اگر ایک ولی کا بیٹا ہے تو ادھر ایک نبی کا بیٹا خطاب کر رہا ہے۔ واہ واہ، تو وہ سب کہنے لگے نبی کا بیٹا، کہتا ہے میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ صحیح، تو یہ بات مزاح میں کر کے پھر آپ نے آگے فرمایا کہ جب قرآن کا درس ہو رہا ہو، تبلیغ ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، تو جو بھی آنے والا ہے اس سے مقدم یہ کتابیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے اور حدیث ہے، تو لہذا اس کا بھی ادب و احترام سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو جو سخاوت تھی آپ کی، یعنی یہ علماء کرام میں یا یہ جو ایک فیلڈ اس میں بہت کم نظر آتی ہے، یعنی آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا دسترخوان آپ کا، خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ جس نے پہاڑی علاقے کا ذکر کر رہے ہیں کہ چپل کباب، آپ اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو گئے بغیر اپنے گھروں میں بلاتے اور ان کی خدمت کرتے۔ پھر اور ہم نے بڑا ہم کیونکہ جاتے ہیں زور اور عصر کی نماز ہم بھی وہیں پڑھتے ہیں جب موجود ہوتے ہیں، تو قبلہ مفتی صاحب کی تقریباً 85 سال کے لگ بھگ عمر تھی، اس عمر میں بھی 5 وقت کی نماز آپ باقاعدہ باجماعت نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، اور دعا کریں اللہ پاک ہمارا سب کا آخری وقت ایسے آئے، یعنی جس دن آپ کا وصال ہوا ہے اس سے پہلی جو 4 نمازیں ہیں، یعنی آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے مسجد میں، نماز پڑھی، کوئی سائل پوچھنے آ گیا تو مسجد کے نیچے دفتر نیچے بھی نہیں آئے، وہیں کرسی پہ بیٹھ کر عصر سے لے کر مغرب تک ان کی باتیں سنی، ان کو تسلی دی، سہارا دیا، ان کا مسئلہ سنا اور ان کو خوش کر کے بھیجا۔ اب مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، مغرب کی نماز پھر وہیں باجماعت ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد پھر کوئی سائل آ گیا مسئلہ پوچھنے والا، تو کوئی چہرے پہ ناراضگی نہیں ہے، پھر بیٹھ گئے، یعنی عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، تینوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے بعد گھر تشریف آئے۔ رات تھوڑی صحت نساز ہوئی تو بچوں نے کہا کہ ابو جی نماز بھی گھر میں ادا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں جب تک میں صحت مند ہوں چل پھر سکتا ہوں تو یہ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے، بے شک بے شک، تو مسجد میں جاؤں گا۔ آپ نے پھر فجر کی نماز پھر باجماعت مسجد میں ادا کی ہے۔ پھر جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ کلاس میں جانا تھا، بچوں کو بھیجا، تو پھر عین اپنے روح پرواز کرنے سے چند لمحے پہلے آپ نے بچوں سے کہا کہ مجھے وضو کروائیں، آپ نے تازہ وضو کیا، تازہ وضو کر کے تو بس آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی پھر ان کے جو بچے ہیں یقیناً انہوں نے وہ کہتے تھے حالانکہ جو بھی ہے بیٹیوں کو بیٹوں کو سب کا جو جس طرح جس کا حق بنتا ہے وہ زندگی میں ان کو عطا سب کو عطا کر دیا، اور اس چیز پہ آپ بڑا زور دیتے تھے کہ ایک بندہ میرے سامنے مسئلہ پوچھنے آیا، اس نے کہا جی یہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب ہماری مائیں فوت ہو جاتی ہیں تو اس کا جو کفن دفن ہوتا ہے، اس کے قبر کے معاملات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پنجابی میں اس کو پیکوں نے ادا کرنے ہیں، پچھلوں نے ادا کرنے ہیں، یعنی اس کے جو ماں فوت ہوگی اس کے بھائی یا وہ سب نے کرنے ہیں۔ تو اس میں مفتی صاحب نے کہا بھائی اچھا عمل آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی 2 کروڑ روپے کی زمین ہضم کی ہوئی ہے، ان کی کوٹھی کا حصہ رکھا ہوا ہے، ان کے اگر آپ کی کاشتکاری والی زمین ہے، زرعی زمین ہے، وہ اس کے حصے کی 15 ایکڑ آتی ہے، تو آپ کفن دفن پہ لاکھ روپیہ بھی لگا دیں تو وہ حق جو آپ کی آ رہتا ہے وہ بقایا ہی رہے گا۔ کہتے یہ کفن دفن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسئلہ مجھ سے یہ پوچھو کہ ان کا جو حق تھا
وہ ہم نے نہیں دیا، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے جی ہم تو یہ پوچھنے آئے تھے، تو ہم تو لاکھوں کی بات کرنے آئے تھے، آپ نے ہمیں کروڑوں کا ڈال دیا ہے۔ کہتے یہ جا کر ادا کریں، ان کے بچوں کو دیں۔ اسی طرح ایک چیز پہ اور آپ بڑا اس پہ بڑی توجہ دلاتے تھے کہ میں بہت سارے موقعوں پہ شاگردوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا نکاح مفتی صاحب پڑھائیں۔ ایک دوست تشریف لائے، ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا جی نکاح پڑھائیں۔ حق مہر کی بات آئی تو اس نے کہا جی حق مہر 50,000۔ مفتی صاحب ان کے مالی وسائل کو جانتے تھے، کہتے بیٹا آپ کا نکاح تو میں نہیں پڑھاؤں گا، 50,000 حق مہر، بہت تھوڑا حق مہر ہے۔ وہ اس نے ویسے کہا سر جی وہ شرعی کیا ہے؟ کہتے شرعی حق مہر کی تو حد ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ارب پتی ہے تو اس کا شرعی حق مہر کروڑوں میں ہے، کروڑ پتی ہے تو اس کا شرعی حق مہر لاکھوں میں ہے۔ کہتے میں آپ کو جانتا ہوں، کم از کم ایک مہینے کی جو آپ کی آمدن ہے وہ تو حق مہر دے نا۔ مجھے کہتے اس کے ساتھ جو گاڑی میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کم از کم 5 لاکھ روپیہ لے کر آؤ، اس کا حق مہر ہے، اتنا تو بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھاتے تھے کہ پھر کہنے لگے کہ آج جو آپ نے اس خاتون کے لیے جو آپ کی دلہن بن کے آ رہی ہے، اس کا جو شادی کا جوڑا بنوایا، جھوٹ نہیں بولنا، کتنے کا بنا ہے؟ وہ کہتا جی 1,70,80,000 کا تو بنا ہے۔ کہتے جو جوڑا اس نے ایک رات کے لیے پہننا ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہے، جو ساری زندگی کی آپ کو آپ کے لیے وقف کر رہی ہے، اس کے لیے کہتے شرعی حق مہر 5,000 کر دیں۔ ایک جوڑے کا 2 لاکھ، یعنی اس طرح وہ پیار محبت میں ایسا مسئلہ بتا دیتے تھے۔ تو پوری دنیا میں لوگ ان کی تعزیت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہم تو جنازے میں شامل تھے، ایک جمع غفیر تھا، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خان مصطفیٰ، اور بہت دنیا جنازے میں آئے تھے۔ لوگ اس لیے آئے تھے کہ بہت سارے جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مرنے والا گناہ گار ہو تو جو جنازہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہ اللہ کا نیک بندہ، تو اس کے صدقے اللہ پاک مرنے والے کی بخشش فرماتا ہے۔ تو ہم تو مفتی صاحب کے جنازے میں اس نیت سے گئے تھے کہ جس نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اللہ پاک کا ان کے صدقے ان صاحب کی بخشش فرما دے گا۔ تو ہم پروفیسر صاحب سے باقاعدہ تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بہت وقت گزارا، اور آپ صاحب انشاءاللہ آگے جو دعا کا جو سلسلہ ہے تو پہلے سورت پڑھ لیتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قرآن شریف صاحب پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحم عبادك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيثين. الہ العالمین پاک پروردگار، آج کی اس خوبصورت تقریب میں جتنا بھی درود پاک احباب نے پڑھا، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کی کوشش کی گئی. باری تعالیٰ جو ختم پاک پڑھا گیا، الہ العالمین پاک پروردگار تیرے ایک برگزیدہ بندے، ایک کامل بندے جس نے ساری زندگی قرآن مجید احادیث مصطفیٰ کو عام کرنے میں گزاری، ان کا ذکر خیر ہوا. باری تعالیٰ ان تمام کلمات طیبات کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا. آمین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں. باری تعالیٰ قبول و منظور فرمانا. باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس کا ثواب 1,01,000 پیغمبر، اہل بیت پاک، اصحابہ کرام، اولیاء کرام، سلف صالحین، بزرگان دین کی ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرمانا. اور باری تعالیٰ بالخصوص امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمانا. آمین. الہ العالمین شہیدان کربلا، امام علی مقام اور آپ کے خانوادے کے جتنے بھی شہداء کربلا میں ہوئے تمام کے ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا. بالخصوص باری تعالیٰ ان تمام کلمات طیبات کا ثواب مرحوم و مغفور مفتی اعظم منہاج القرآن انٹرنیشنل مفتی عبدالقیوم خاں ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی روح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا. باری تعالیٰ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، حقدار، چھوٹے بڑے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، تمام کے ارواح کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا. آمین. باری تعالیٰ اس پاک کلام کا صدقہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا صدقہ، مفتی صاحب کی آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمانا. آمین. باری تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمانا، آمین. ان کی قبر کو نور علی نور فرمانا. الہ العالمین ہم جتنے ان کے حق میں دعا فرما رہے ہیں، اس دعا کے صدقے ہمارے والدین، عزیز و اقارب جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کی بھی کامل بخشش فرمانا. الہ العالمین پاک پروردگار یہاں محترم پروفیسر محمد اشرف صاحب اور ان کے جتنے رفقائے کار جو اس خوبصورت
اس دور فتن میں اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کی تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست اب آپ دور و نزدیک اپنے بچوں کے مرا یا خود بزرگ تشریف لاتے ہیں، باری تعالیٰ ایک ایک قدم کے صدقے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے لیے اپنا جو فریض منصبی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ان بزرگوں میں جن کے بچے اولاد ہیں، ان کے رشتوں کی وجہ سے اگر پریشان ہیں، باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو بچے جن کی شادیاں ہیں، باری تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں آباد فرما۔ آمین۔ ہمیشہ والدین اپنے بچوں کی طرف سے سکھی رہے میرے مولا۔ الہ العالمین پاک پروردگار اس لائبریری میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یہاں سے قرآن کا نور، قرآن کی معرفت، باری تعالیٰ حدیث کا نور، حدیث کی معرفت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تذکرے عام ہوتے رہیں۔ پروفیسر صاحب کو باری تعالیٰ صحت، سلامتی اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، اور ان کے جو مقاصد ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ اجمعین۔ آخر میں